اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم والدین، اساتذہ کرام اور مہمانان کرام، اس موقع کو بہت ہی نعمت جانتے ہوئے کہ آپ جیسے ایک سمجھدار اور باعلم لوگ یہاں موجود ہیں، میں 2 یا 3 باتیں اسکول کے سلسلے میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسانوں کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں اتاری، وہیں پر اسلامی اسکولوں کا قائم کرنا یا اس طرح کی اسکولوں کا قائم کرنا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت توحید ہے. تو یہ اسکولیں جو ہیں توحید کا درس دیتی ہے، تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ایسی اسکولیں آپ کے یہاں موجود ہیں. دوسرے یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہمارے اندر ہے، ایک ذہن میں بات یہ بیٹھی ہوئی ہے ہماری اولاد کے تعلق سے کہ یہ اولاد جو ہے یہ ہماری ملکیت ہے. ہر ماں باپ سمجھتا ہے کہ میری ماں، میرا بچہ جو ہے یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے یہاں جو اولاد پیدا ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اولاد سے محروم کر دیتے ہیں. اور یہ اولاد جو ہے اللہ نے ہم کو امانت کے طور پہ دی ہے. یہ بچے جو ہمارے گھروں میں یہ چند دنوں کے لیے ہیں، اس کی یہ اللہ نے امانت دی ہے اور اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، اس لیے اس کی تربیت کا انتظام ویسا ہی کیجئے جیسا کہ اس کے بنانے والے نے کیا. اپنی اولاد کو جو تعلیم دینا چاہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کو وہی تعلیم دینا ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجئے اور توحید کی تعلیم دیجئے. تیسری بات یہ کہ آج کا موجودہ نظام تعلیم، جسے نظام تعلیم دنیا میں رائج ہے، یہ بذات خود نظام جہالت ہے. یعنی دنیا میں آج جو آرڈنری اسکولیں ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ جہالت کی علم بردار ہیں، جہالت کو پھیلانے والی ہیں. آپ دیکھیے کہ تعلیم کے اندر سے، موجودہ نظام تعلیم سے انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے تصور کو نکال لیا. نظام تعلیم سے اللہ کے تصور کو نکال کر انہوں نے وہاں پر مادہ بٹھا دیا، اور جہاں پر رسولوں کا مقام تھا اس کو نکال کر انہوں نے وہاں پر سائنسدانوں کو، یا کہنا چاہیے کہ سائنٹسٹوں کو بٹھا دیا. تو اس سے ہوا یہ کہ جب بچہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا نقطہ نظر بجائے اللہ کی خوشنودی ہو، اس کا نقطہ نظر یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو. انسان کی تعلیم کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہو گیا ہے. اسی لیے آج جو نئی نسلیں نکل رہی ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ مجھے بڑی عجیب یہ بات معلوم پڑی اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آج ماں اور باپ کی انتقال کے بعد اولاد کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں اور باپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے وہ پاک بھی نہیں رہتے، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ ان کو صحیح تعلیم نہیں دی گئی. تو جب بھی اللہ جس نظام تعلیم سے توحید کو نکال دیا گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ڈاروین اور کہنا چاہیے کہ کسی نظریے کو بٹھا دیا گیا، تو وہ نظریہ ہمیشہ جو ہے جہالت کے اوپر جائے گا اور بچوں کو گمراہ کر دے گا. تو اپنے بچوں کے لیے ایسا نظام تعلیم چنیے جس کا مقصد یہ ہو کہ جو تعلیم اس بات کی دے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ ماشاءاللہ جو نظام تعلیم یہاں پر قائم ہے خدا اسکول میں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اس میں شامل ہیں، اور یہ بڑی اس معاملے میں آپ لوگوں کا کردار بڑا اہم ہے. کوئی اسکول بغیر پیرنٹ کے سپورٹ کے آگے گرو نہیں ہو سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی. والدین کا تعاون اس میں بہت ضروری ہے. آپ اپنا تعاون پیش کیجئے بچوں کے ساتھ اور مینجمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیجئے. تو انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں جو آج چھوٹے ہیں، انشاءاللہ ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اتنا بڑی وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا دروازہ جو ہے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اپنی اولاد کے بارے میں، اولاد جب تک زندہ ہے، جب تک کہ وہ عمل کرتی ہے، قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، یہ اس کا صدقہ دنیا میں بھی ہے، اس کا اجر اور آخرت میں بھی. آخری بات مینجمنٹ سے یہ ہے کہ جب نظام تعلیم ہم اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کسی نظام کو نافذ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقے سے نظام تعلیم کو رائج کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے پروگراموں میں ہم اللہ اور اس کے رسولوں کا ذکر جب ہو تو ہم ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں جس میں میوزک یا گانے یا ڈانس کا اشارہ ملتا ہو. میری دعا ہے آپ تمام حضرات کے لیے
اور ان بچوں کے لیے جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کا داعی بنائے، باعمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو، ان تمام ٹیچروں کو جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ تمام کی کاوشوں کو قبول کر کے اس خطے کو پرامن بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Respected Chief Guest, Dr. Kunen Kausar, to please come up on the stage and to say a few words. نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ اس پروگرام میں شریک ہو سکیں، اور بینگ اے پیرنٹ اللہ کا یہ ہم آپ سب لوگوں کے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسلامک اسکول کا قیام جودھ پور میں کیا جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسلامک اسکولز کی جہاں تک بات ہے، جیسے کہ ہمارے ریاض بھائی نے بھی بات کی کہ ریاض بھائی ماشاءاللہ بھی اقرا انٹرنیشنل اسکولز کئی چل رہے ہیں ڈفرینٹ شہروں میں، اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور جتنے بھی اسلامک اسکولز کا قیام ہوا ہے تو جن لوگوں نے اسکول کا جو قائم کیا ہے وہ اسکول کے پرپس کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اصل میں اپنے بچوں کی فکر تھی۔ جیسے کہ یہاں ڈاکٹر سمیر انہوں نے اسکول کھولا تو اسکول اس لیے نہیں کھولا کہ انہیں کوئی اسکول چلانا تھا، ان کی پروفیشن بالکل ایک ڈفرینٹ الگ پروفیشن، لیکن اسکول اس لیے کھولا انہوں نے کہ انہیں اپنے بچوں کی فکر تھی کہ ان کے اپنے بچے کہاں جائیں پڑھنے کے لیے، کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے جہاں پر ان کے بچوں کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے دین اور دنیا دونوں پوری کر سکے۔ اسی طریقے سے ممبئی میں المومنہ اسکول چلا رہی ہیں ڈاکٹر شہناز شیخ، اور یہ ایک بالکل ون آف دا پائنیئر اسکول ہے جہاں اسلامک اسکول کی آغاز ہوتی ہے۔ آج سے 12-13 سال پہلے انہوں نے اسکول قائم کیا تھا۔ ان سے جب بات ہوئی اور ملاقات ہوئی ہماری تو ان کا بھی تاثر یہی تھا کہ اسکول انہوں نے اسکول کے لیے نہیں شروع کیا تھا بلکہ اپنے بچوں کی فکر تھی۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے علی گڑھ میں بھی الحمدللہ اسکول اسٹارٹ کیا، اور سب سے پہلا ایڈمیشن جو ہم لوگوں نے کرایا اپنے بچوں کا کرایا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان بڑا کرم ہے کہ آج جو ہے یہ اسلامک اسکولز کا ایک ٹرینڈ چلا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اسکولز کو 3 کیٹیگریز میں رکھتے ہیں۔ ایک اسکول وہ جو جسے ہم کانوینٹس کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کانوینٹس کا جو اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا وہ بہت بہتر ہے، لیکن ان کانوینٹس میں ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ دوسرا جو گروپ آف اسکولس ہیں وہ ہمارے مسلمس مینیجنگ اسکولس ہیں۔ مسلمس مینیجنگ اسکولس ہمارے اپنے اسکول ہیں، ہمارے اپنے لوگ چلا رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسلم اسکولس ہم فیل ہو گئے، اور ہم فیل دونوں فرنٹ پہ ہوئے۔ ہم نے کانوینٹ سے بیٹر اکیڈمکس پرووائڈ نہیں کیا تو اکیڈمکس کے معاملے میں ہم فیل ہوئے، اور اسلامک ایجوکیشن جو ہے ہم لوگ پرووائڈ نہیں کر سکے، تربیت ہم دے نہ سکے اس میں مسلم اسکولس میں۔ تو مسلم اسکولس ہمارے اپنے اسکولس ہونے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے۔ تو خیر الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان بڑا کرم ہے کہ اسلامک اسکولس کا ایک نظام شروع ہوا جہاں پر ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم اکیڈمکس کوالٹی کانوینٹ سے بہتر دیں اور ساتھ میں جو ہے بچوں کی تربیت دیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بچہ 6 گھنٹے جو اسکول میں وقت دے رہا ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کیا اس میں تربیت کا نظام پورا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ تربیت اصل میں بچے کی تب ہو سکتی ہے جب 6 آورس اسکول کے اور 18 آورس گھر کے پیرلل ورک کریں۔ پیرنٹس، جب میں بھی پیرنٹ ہوں، میرے الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، جس میں 2 بیٹیاں جو ہیں 2nd کلاس میں پڑھ رہی ہیں، ایک نرسری میں پڑھ رہی ہے علی گڑھ اسلامک مشن اسکول میں۔ تو بینگ اے پیرنٹ جو ہے وہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اسلامک اسکول میں ڈال دیا، اب بچہ ہمارا دیندار ہو جائے گا۔ بچہ دیندار تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم اپنے گھر کا ماحول نہیں بدلیں، اور یہ ذمہ داری ہے بینگ اے پیرنٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیا ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا یا انجینئر بنایا، اس پہ سوال نہیں ہونے والا ہے، لیکن اس پہ یقیناً سوال ہوگا کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو وہ ماحول فراہم کیا، وہ ذرائع فراہم کیے جو اس بچے کی آخرت بنا سکیں، جو اس کی تربیت کر سکیں۔
اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ان بچوں کی تربیت کو خراب کرنے میں جو سب سے اہم رول کوئی اگر کر رہا ہے تو وہ ہے ٹیلی ویژن. اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس گھر میں ٹیلی ویژن ہے اس گھر میں جو ہے اس گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور ان بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے، چاہے وہ اسلامک اسکولز کسی میں بھی ڈال دیں، بہت مشکل ہے. تو میری التجا ہے پیرنٹس سے، اور یہ میرے لیے بھی ہے کیونکہ میں بھی پیرنٹ ہوں، میرے ہی بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کہ ہم لوگ اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ دینی طرز پہ بنائیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا قدم تو ہم یہ کریں کہ اپنے گھر سے ٹیلی ویژن کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طریقے سے اسکول کی تعلیمات ہیں اس تعلیمات پر جو ہے وہ ہم لوگ عمل کریں، تو انشاءاللہ اسلامک اسکولز کی جو بیسک جو مشن ہے، جو مقصد ہے، اس میں کامیابی حاصل ہوگی. تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں کے بچوں کی جو کوششیں ہیں، جو وہ سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو قبول کرے اور ان سارے بچوں سے جو ہے وہ بڑے بڑے دین کے کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. I shall now invite respected chief guest Dr. Azizuddin Sheikh to please come up on the stage and to say a few words. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جزاک اللہ خیر. میں ڈیزرو نہیں کرتا کہ چیف گیسٹ بنوں، الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا. فرسٹ ٹائم میں نے یہ 3rd اینول کانفرنس اٹینڈ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دین اور دنیا کی حفاظت فرمائے. میں کوئی ورڈ ایڈ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب نے اور لانے والا صاحب نے سب کچھ کہہ دیا ہے، میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. ماشاءاللہ بہت اچھا. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. تھینک یو.